السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ معزز اور معقر مشاہدین و مشاہدات، سلسلے تفسیر قرآن شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے زیر اہتمام اس مبارک پروگرام میں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ آیت نمبر 198 اور 199 دو آیتیں پیش کی گئیں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کی جانب سے فضل کو تلاش کرو، پس جب تم عرفات سے کوچ کرو تو اللہ کا ذکر مشعر حرام کے پاس کرو اور اس کو ویسے ہی یاد کرو جیسے تمہاری رہنمائی کی، گرچہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے۔ پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ تعالی سے استغفار کرو، گناہوں کی بخشش طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں آیتوں میں ہمیں اور آپ کو بہت ساری قیمتی توجیہات اور نصیحتیں فرمائی ہیں۔ کچھ تو حج سے متعلق حکم بیان فرمائے ہیں، اور کچھ ہماری تربیت اور تزکیہ کے لیے نصیحت فرمائی ہے۔ حج سے متعلق ایک مسئلے کا ذکر کرتے ہوئے رب العزت نے فرمایا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کی جانب سے جو فضل اور احسان ملے اس کو تلاشو، اس کو ڈھونڈو۔ اس سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ تجارت ہے، یعنی حج کرنے اگر جاتے ہو تو حج کے دوران تجارت کرنے میں کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اس وقت بہت سارے لوگ اس چیز کو گناہ سمجھتے تھے کہ ہم حج کرنے آئے ہیں اور ہم تجارت کریں، بزنس کریں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر تم حج کر رہے ہو اور کسی طرح سے تم کو کچھ فائدہ حاصل ہوتا ہے مادی اور دنیاوی، تو کیا قباحت ہے؟ بھائی تجارت کرنا بھی تو اللہ کی عبادت ہے، یہ بھی تو ثواب کا کام ہے۔ حلال روزی کو تلاشنا کتنا بڑا فریضہ اور کتنی بڑی نیکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذہن کے اس اشکال کو ختم کر دیا کہ عمرہ کے احرام کی حالت میں یا حج کی حالت میں تجارت کر کے اللہ کی روزی کو تلاشنا، اللہ کے فضل کو تلاشنا کوئی گناہ کا کام نہیں۔ جس سے یہ ممکن ہے کر سکتا ہے، کرے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تجارت کرنے سے حج کے امور کی کوئی مخالفت نہیں ہوتی ہے۔ تجارت کرتے ہوئے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، تجارت کرتے ہوئے بھی تلبیہ پکارا جا سکتا ہے، تجارت کرتے ہوئے بھی تکبیر
بلند کی جا سکتی ہے۔ تو تجارت کرتے ہوئے حج کی حالت میں تجارت کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ ایک تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ایک مسئلہ بیان فرمایا۔ دوسرا مسئلہ یہ واضح فرمایا رب العزت نے کہ جب تم عرفات سے کوچ کرو، عرفات سے نکلو، تو تم مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ عرفہ جانا اور عرفہ میں وقوف کرنا یہ حج کا ایک رکن ہے، اور رکن ہی نہیں، سب سے بڑا رکن ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج عرفہ، حج تو عرفہ کا وقوف ہے۔ عرفہ میں وقوف نہیں کیا تو کہاں حج ہو سکتا ہے؟ وہی تو اصل ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں زوال شمس کے بعد عرفہ کے میدان میں گئے اور مغرب تک وہاں تک رہے۔ تو زوال شمس کے بعد سے لے کر مغرب تک عرفہ کے میدان میں ہم کو ٹھہرنا ہے۔ عرفہ کا یہ میدان حرم سے باہر ہے، وہاں پر اللہ کا خوب ذکر کرنا ہے۔ ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں جمع کر کے ظہر کے وقت میں 2 رکعت پڑھی جائیں گی، اور اللہ کے ذکر میں، توبہ میں، استغفار میں مغرب تک لگے رہنا۔ جہاں مغرب کا وقت ہوا کہ مغرب کی نماز پڑھے بغیر آپ کو عرفہ سے نکل جانا ہے۔ یہ یاد رکھنا، عرفہ کے میدان میں مغرب کی نماز ہم نہیں پڑھ سکتے، اور راستے میں بھی ہم کو نہیں پڑھنا، ہم کو آ کر کے مزدلفہ میں پڑھنا ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائیوں کو دیکھا گیا ہے، اللہ معاف کرے، کہ عرفہ سے نکلتے ہیں اور مغرب کی نماز پڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے بھائی کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ بعض تو ایسے بھی اس میں ہیں کہ جو بقیہ ایام میں جب گھر پہ رہتے نماز نہیں پڑھتے، لیکن وہاں ان کو اتنا جذبہ رہتا ہے نماز کو اول وقت پہ پڑھنے کا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ نماز کو تاخیر سے پڑھو، مزدلفہ پہنچ کر پڑھو، وہاں نماز پڑھتے بیٹھتے۔ تو مغرب کی نماز پڑھے بغیر مغرب کا وقت ہونے کے بعد آپ کو نکل جانا ہے عرفہ سے مزدلفہ کی طرف، اور مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد پہلا کام 3 رکعت مغرب کی نماز، 2 رکعت عشاء کی نماز، 1 اذان 2 اقامت کے ساتھ وہاں پڑھنا ہے، اور یہ نمازیں پڑھنے کے بعد وہاں پر سو جانا ہے، اور رات بھر خوب سونا ہے، یہاں تک کہ صبح اٹھیں فجر سے پہلے، اللہ کا ذکر کریں، نماز پڑھیں فجر کی، اور پھر اللہ کے ذکر میں لگے رہیں یہاں تک کہ ایک دم اجالا ہو جائے۔ سورج نکلنے سے پہلے آپ مزدلفہ کے میدان سے نکل جائیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ جب تم عرفات کے میدان سے کوچ کرو تو تم مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ مشعر حرام مزدلفہ کو کہا جاتا ہے۔ آپ وہاں دیکھے ہوں گے جو ہمارے بھائی حج کرنے گئے ہیں کہ مزدلفہ میں جو مسجد ہے وہاں لکھا مسجد المشعر الحرام، تو مزدلفہ کو مشعر حرام کہا جاتا ہے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مزدلفہ یہ حرم کے اندر ہے، عرفہ حرم کے باہر ہے، لیکن مزدلفہ یہ حرم کے اندر ہے۔ تو وہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرنا ہے، اور وہاں پر ہمیں رات گزارنی ہے، اور مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے قصر کے ساتھ پڑھنی ہے۔ پھر صبح سورج نکلنے سے پہلے اجالا ہو جانے کے بعد وہاں سے کوچ جانا ہے، نکل جانا ہے مینا کے لیے۔ تو یہ دوسری بات بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ نے جو آیت بیان فرمائی ہے بہت اہم ہے، اور خاص طور سے ہمارے اور آپ کے لیے بہت اہم ہے، اور آج جو ہمارے بھائی حج عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کے لیے بہت اہم ہے، چونکہ میرے بھائیوں بہت تلخ تجربہ رہا ہے حج اور عمرہ کرنے والے بھائیوں کے تعلق سے، کئی مرتبہ موقع ملا دیکھنے کا۔ سب سے زیادہ جو کمی محسوس ہو رہی ہے حج اور عمرہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع، سب سے زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے۔ سب کچھ خرچے بہت زیادہ، تہجد گزاری ہے، خوب اللہ کا ذکر ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع۔ میرے بھائی اگر ہم حج عمرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر کریں گے کیا فائدہ کر کے؟
دیکھو اللہ نے یہاں کیا کہا، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، یاد رکھو اللہ کا تم ذکر کرو اس طرح سے جس طرح سے اللہ نے تم کو بتایا ہے۔ اب بتائیے عرفہ کے میں دن ڈوبنے تک ہم کو توبہ استغفار اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور اس کے بعد بغیر نماز پڑھے ہوئے ہم کو نکل جانا ہے۔ نماز اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ اب یہ نماز ہم کو آ کے مزدلفہ میں پڑھنا ہے، ہمارے بھائی راستے میں پڑھنے لگتے ہیں، ہمارے بھائی عرفہ میں پڑھنے لگتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرمایا جیسا بتایا ویسا اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا، لوگو خذوا انی مناسککم، خذوا انی مناسککم لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، اے لوگو مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو، شاید اگلے سال مجھ سے میری ملاقات نہ ہو۔ کس لیے نبی اس نے بیان فرمایا؟ بھئی اللہ رب العزت ذکر کا اہل ہے، عبادت کا اہل ہے، لیکن عبادت اور ذکر یہ کیسے کرنی ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ اللہ نے کہا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، جیسے اللہ نے تمہاری رہنمائی کی ہے، تم کو بتایا ہے، ویسے تم کو اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ منمانی تھوڑی اللہ کا ذکر کرنا ہے، منمانی تھوڑی اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے۔ کیسے کیسے ہمارے بھائی حج کرتے ہیں، کیسے کیسے عمرے کرتے ہیں، کون کون سے اذکار، کون کون سی دعائیں، کیسی کیسی کیفیتیں، کیسی کیسی شکلیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس آیت کریمہ پر غور کرو۔ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اس سے پہلے تم راہ بھٹکے ہوئے تھے، راہ بھٹکے ہوئے تھے، تم کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیسے کرنی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی بات کیسے کرنی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کو بتایا، تو اللہ تعالیٰ کے بتانے کی اور اللہ کی رہنمائی کی قدر کرو۔ تم کو نہیں معلوم تھا، اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا پھر تم وہیں سے کوچ کرو جہاں سے لوگ کوچ کرتے ہیں۔ زمانۂ جاہلیت میں عرب کے لوگ اس وقت عمرہ حج کرنے والے لوگ حج میں عرفہ نہیں جاتے تھے، کہتے تھے عرفہ باہر ہے، ہم حرم سے باہر نہیں جائیں گے، تو میدان عرفات میں وقوف کرنے کے لیے نہیں جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سکھایا، میدان عرفات میں جانا ہے تم کو، گرچہ وہ حرم سے باہر ہے، اور جانا ہی نہیں ہے حج کا سب سے اہم رکن ہے، قرار دیا۔ تو اللہ نے یہ کہا کہ جیسے لوگ وہاں سے کوچ کر کے آتے ہیں ویسے تم عرفہ سے آیا کرو۔ زمانے جاہلیت والے مینا سے مزدلفہ آتے تھے، مزدلفہ سے مینا واپس ہو جاتے تھے، نہیں، مینا سے عرفہ جاؤ، عرفہ سے مزدلفہ آؤ، مزدلفہ سے مینا جاؤ۔ یہ ترتیب اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ تو اسی کو اللہ نے کہا کہ جیسے لوگ کوچ کرتے ہیں ویسے تم بھی کوچ کرو، یعنی عرفہ سے آیا کرو، مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو، رات گزارو، پھر مینا جاؤ۔ اور اللہ رب العزت نے ایک اہم بات یہ بتائی، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ، اللہ رب العزت سے استغفار کرو۔ حج کے دوران یہ اہم کام ہونا چاہیے کہ اللہ سے گناہوں کی بخشش طلب کرو، رونا، گڑ گڑانا، گناہوں سے توبہ کرنا، یہ بہت اہم کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ ہمارے بہت سارے احباب جاتے ہیں، حج کر کے آ جاتے ہیں، عمرہ کر کے آ جاتے ہیں، لیکن گناہوں کے کرنے کا سلسلہ نہیں چھوڑتے۔ کیا آپ نے استغفار کیا ہے؟ کیا آپ نے توبہ کی ہے؟ کیسا آپ نے حج کیا ہے؟ تو استغفار کرو، گناہوں سے بخشش طلب کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے صاف کرا لو، پاک کرا لو۔ یہ حج کے اہم مسائل میں سے ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی مغفرت حاصل کر لو، اللہ کی رحمت حاصل کر لو۔ اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت کو، رحمت کو لٹا رہا ہے، حاجیوں کو دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، تم بھی لے لو۔ تو اللہ رب العزت نے ان باتوں کو ان دونوں آیتوں میں بیان فرمایا۔ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔